السلام علیکم خواہش صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی پیرزادہ صاحب، کیسے مزاج ہے؟ ماشاء اللہ آپ بڑے شکر مترک ایسی شخصیت ہیں، کشمیر کے اوپر کافی چیزوں پر آپ کو عبور حاصل ہے، جی اور خاص کر کشمیر ایشو پر مختلف سیمینار میں مختلف جگہ پر آپ کی اسپیچ بھی ہوتی رہی ہے، بات چیت کرتے رہے. تو آج جموں و کشمیر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اجلاس سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، اور جہاں اپنے کافی مسائل ڈسکس کیے جی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بڑی مثبت تجاویز آپ نے دی ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں جو صورتحال بنی ہے، ایکشن کمیٹی جب کام کر رہی ہے اور جبکہ ان کے کافی سارے مطالبات حکومت نے منظور کر لی ہے، اور لیکن مہاجرین کی سیٹوں والا جو مسئلہ ہے وہ اسٹل پینڈنگ ہے، کیا ان کا یہ سیاسی ایشو ہے یا مفاد عامہ کا ایشو ہے؟ اس پہ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ ایمانداری سے بات کروں میں اپنا پیرزادہ صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا میں ڈائریکٹ جواب دینا چاہوں گا آپ کو کہ یہ 12 سیٹوں والا مسئلہ سیاست نہیں ہے بلکہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے. میں خود جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں آزاد کشمیر کے کوٹے پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا، یعنی وچ از اے 2% کوٹا آف کشمیر ان پاکستان. ٹھیک ہے جی جی. اب میرا ایک ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کشمیری مہاجرین جو 1947 میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی. جو تو پنڈی، لاہور، کراچی، پشاور ادھر ادھر سیٹل ہوئے ہیں، چاہے وہ جموں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، چاہے وہ ویلی سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، جی جی. وہ انہوں نے کلیم بھی حاصل کیے ہیں، انہوں نے باقی چیزیں بھی لی ہیں، اور اب آج کی تاریخ میں وہ پاکستان کا اس صوبے کا بھی ڈومیسائل رکھتے ہیں، ساتھ ریاست کا پشتنی باشندہ ریاست درجہ اول مہاجرین مقیم پاکستان ویلی بھی رکھتے ہیں یا جموں بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کہنا یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کی نوکریوں میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک اپلائی کرتے ہیں اس پہ پنجاب کے ڈومیسائل پہ، ایک کرتے ہیں کشمیر کے ڈومیسائل پہ. پنجاب کے ڈومیسائل پہ نوکری ہو گئی تو چلو، وہ تو ان کی تو پرماننٹ ایبزارپشن ہے نا پاکستان میں. جی جی بالکل. وہ یہ کہتے ہیں یہ کشمیریوں کا محلہ ہے، یہ کشمیری ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، جی ہاں. گجرانوالہ میں رہتے ہیں، کوئی چودھری ہیں، کوئی گجر ہیں، کوئی جٹ ہیں، کوئی کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی حلقے میں جائیں، جو پنڈی کے جو 2-3 حلقے ہیں، ویلی کے ہیں، دوسرے ہیں 15 وارڈ کے وہ حلقے ہیں، اب اس میں سے کبھی انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کوئی سڑک گلی بنائی ہو آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے پیسوں پہ؟ نہیں. جو بھی بنایا ہے تو پنڈی کے ایم این اے یا ایم پی اے نے بنایا ہوگا، لاہور کے نے بنایا ہوگا، پشاور کے نے بنایا ہوگا، کراچی کے نے بنایا ہوگا. ہاں انہوں نے اتنا ضرور کیا ہے، گاڑیاں لی ہیں منسٹر صاحب نے مظفر آباد سے چلانے کے لیے، کراچی جا کے تو رپورٹ کرتے ہیں جی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی. صحیح. یہ دوسرے جناب آپ کے منسٹر صاحب ٹرانسپورٹ جو کہتے ہیں جی کہ میں جا کے سوئٹزرلینڈ میں دیکھوں گا سڑکیں کیسے بنتی ہیں، آ کے مظفر آباد میں بناؤں گا، میرے بچوں کو بھی ویزا دیتا جاوے، جو یہ چھوٹے چھوٹے 3 سال کے ہیں. جی ہاں. اب مجھے بتائیں کہ یہ مفاد عامہ کے لیے وہ کر رہے ہیں یا یہ کوئی سیاست چمکا رہے ہیں؟ اچھا، ایسا کشمیر کاز کو کیسے نقصان ہو یہ سکتا ہے؟ کشمیر کاز کو نقصان ہے نا جناب. انہوں نے آج تک کشمیر کاز کے لیے 12 سیٹوں نے 1970 کے بعد آج 60 سال ہو گئے، کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا. اچھا. آپ بھی 6 مہینے ہو گئے یا 4 مہینے آپ ریٹائر ہوئے ہیں جاب سے، آپ مجھے بتائیں انہوں نے کچھ کیا؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا یہ 12 بندوں نے. ہاں ایک کام ضرور کیا ہے، جو بھی وفاق کی حکومت آئی ہے اس نے اپنی حکومت آزاد کشمیر میں بنانے کے لیے ان 12 سیٹوں کو ضرور استعمال کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ صرف وہی دیتے ہیں اپنا؟ دیکھیں، آزاد کشمیر جو آزادی کا ایک بیس کیمپ ڈکلیئر تھا نا کہ جی. یہ آزادی کی تحریک کے لیے کام کرے گا، اس تو آگے کرے گا، تو یہ اس طرح کی آگے اسٹیبلشمنٹ ہماری جو جمہوری نظام آ گیا، ہماری سپریم کورٹ بن گئی، ہمارے پریزیڈنٹ آ گیا، ایک ریاست کے اندر ایک ریاست ہو گئی ہے. ہاں. دیکھیں پاکستان ایک ملک ہے، تو ایک ملک میں ایک ہی صدر ہوتا ہے، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں 2 ہے، ایک صدر آزاد کشمیر ہے، ایک صدر پاکستان ہے، ایک سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں، ایک پاکستان میں ہے. جی. تو یہ جو کیا چیز یہ ضروری تھا اس طرح کی، یا کہ وہ آزادی کا بیس کیمپ ہی رہے کہ وہ کام کرتے ہیں؟ یہ آزادی کا بیس کیمپ تھا 1947-48 تک. دیکھیں جب انہوں نے 22 اکتوبر کو جو حکومت بنائی ہے
وہ حکومت پلندری میں جو پیر پنجال میں بنی ہے اس کا آپ کا وزیر دفاع بھی تھا، اس کا آپ کا وزیر داخلہ بھی تھا، اس کا وزیر خارجہ بھی تھا، اس کا پہلا صدر جو تھا وہ سردار محمد ابراہیم خان تھا. جی ہاں ٹھیک ہے، اس کے باقی بھی تھے. لیکن یہ حکومت اتنی چلی ہے جب تک کہ آپ کا گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کراچی ایگریمنٹ نہیں ہوا. جی ہاں 4 اپریل 1948 کو کراچی ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین حکومت آف اے جے کے اینڈ مسلم کانفرنس جی ہاں اینڈ ورسز گورنمنٹ آف پاکستان. صحیح. اب ایگریمنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ ایک ان کے اس وقت کے جو منسٹر تھے ان کو کہتے ہیں وزیر بے محکمہ، کیونکہ ان کو کوئی بھی پورٹ فولیو نہیں ملا ہوا تھا. صحیح. نواب مشتاق حسین گرمانی، اگر اب میں نام صحیح لے رہا ہوں، یہی نام ہے. انہوں نے وہ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے صرف کشمیر کی ایشو کو ڈسکس کرنا ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ ہم خود دیکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، اور جو مہاجرین آئیں گے ان کو دیکھنا ہے. مہاجرین تو جو آزاد کشمیر میں آئے تو وہ تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، وہ تو ریاست کے باشندے ہو گئے. بالکل صحیح. جو ہمارے رشتہ دار آئے ہیں، آپ کے رشتہ دار آئے ہیں، آپ کے دادا نانا وغیرہ کشمیر سے آئے ہیں، ہمارے یہاں آئے ہیں، تو ہم تو کسی کو نہیں کہتے ہم مہاجر ہیں. صحیح. کہ کہتے ہیں ہم کسی کو کوئی ہم مہاجر ہیں؟ صحیح. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے باشندے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ بات جو آج یہ کر رہے ہیں، یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی حکومت کو تقویت دینے کے لیے اور حکومت کی بنیادیں تھوڑی سی بنانے کے لیے یہ 12 سیٹیں. اور اگر ایکشن کمیٹی یہ بات کرتی ہے تو میں ببانگ دھول یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بات غلط ہے. یہ بالکل صحیح ہے، ایکشن کمیٹی کہتی ہے یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے. وہ آئیں آزاد کشمیر میں رہیں، حکومت آزاد کشمیر ان کو گھر دے، زمین دے، جس طرح 89 اور 65 والوں کو انہوں نے زمینیں دی ہیں. 89 والوں کو انہوں نے زمینیں دی ہیں، ان کو آج بھی دیتے ہیں. وہ پر کنبہ بالیات والے پیسے دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی آئیں ادھر رہیں، آزاد کشمیر کے باشندے بنے. یہ 2 شریعتوں والے تو نہ بنے نا. ہاں، اگر ادھر رہنا ہے تو پھر ادھر رہیں، یہ ختم کر دیں. اور کتنا خرچہ ہوتا ہے 12 ممبروں کا 5 سال میں حکومت کا؟ اب تو ان کو پینشن بھی لگ گئی ہوئی ہے. صحیح. بس. بہت مہربانی فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو جی، تھینک یو.